علی، حمزہ اور فرحان تینوں بچپن کے دوست تھے۔ انہوں نے کافی وقت ساتھ گزارا تھا اور اب کالج کے ایگزام سے فری ہو کر ان لوگوں نے ایک ٹرپ پلان کیا۔ اس بار وہ کچھ نیا کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ایک جنگل، جو ایک مسٹیریس جنگل تھا، گمشدہ وادی کے نام سے جانا جاتا تھا، اس میں ایک دن اور رات کے لیے کیمپنگ کا فیصلہ کیا۔ سیٹرڈے مارننگ تینوں اپنی کیمپنگ کے لیے چلے گئے۔ دن میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ انہوں نے ٹینٹ لگائے، دریا کنارے باتیں کیں اور کھایا پیا۔ وہ وقت ان کا بہت اچھا رہا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے جنگل بالکل سنسان ہو گیا۔ تینوں اپنے کیمپ کے اندر چلے گئے۔ انہیں باہر سے ایک آواز آئی، تم نے یہاں آنے کی غلطی کی ہے۔ تینوں ڈر گئے۔ پہلے تو انہیں لگا کہ شاید ان میں سے ہی کوئی دوسروں کو ڈرا رہا ہے، لیکن پھر تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور باہر سے پھر آواز آئی، باہر آؤ۔ تینوں دوست سہم گئے۔ حمزہ نے لکڑی کو آگ لگائی اور تینوں آگے بڑھے۔ جیسے ہی تینوں خیمے سے باہر آئے، انہوں نے دیکھا ان کے سامنے سفید ساڑی میں ایک عورت کھڑی تھی۔ انہوں نے دوسری طرف بھاگنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ وہاں سے بھی ایک سفید ساڑی والی عورت ان کی طرف چل کے آ رہی ہے۔ تھوڑا دور نظر دوڑائی تو وہاں سے بھی سفید ساڑی والی عورت ان کی جانب آتی ہوئی نظر آئی۔ تینوں چلائے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تم لوگ چلے جاؤ۔ وہ تینوں عورتیں انہی کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ تینوں ڈر گئے اور بدحواس ہو کر بھاگنے لگے۔ جیسے جیسے وہ قدم بڑھاتے تھے، جنگل میں دھند بڑھنے لگی۔ اس دھند میں اڑتے کالے سائے ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ جہاں جاتے وہ کالے سائے ان کے پیچھے آتے۔ جنگل میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ہر جگہ بس دھند تھی۔ ایک عجیب و غریب شکل والا جنگلی آدمی ان کے ساتھ آیا اور بہت بھیانک انداز سے انہیں بتانے لگا، جو بھی اس جنگل میں آتا ہے وہ کبھی مڑ کر واپس نہیں جاتا۔ کچھ جاتا ہے تو اس کے کپڑے اور اس کی آواز۔ اس جنگل سے کوئی واپس نہیں جا سکتا۔ وہ تینوں بوکھلائے، انہوں نے اور تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ انہیں اپنے ساتھ خود کے جیسے بھاگتے ہوئے لوگ محسوس ہوئے۔ اچانک تینوں کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ تینوں گر گئے۔ گئی رات گاؤں والے ان کی چیخوں کی آوازیں سنتے رہے، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس پراسرار جنگل میں جا کر دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ صبح ہوئی، سب کچھ نارمل ہو گیا۔ پاس کے گاؤں والے صبح ہوتے ہی جنگل میں آئے ان تینوں کو ڈھونڈنے۔ وہاں انہیں ان کا سامان ملا، ان کے کپڑے ملے، ان کے کیمپس ملے۔ وہ آگے بڑھے، انہوں نے بہت ڈھونڈا، لیکن وہ تینوں انہیں کہیں بھی نہیں ملے۔ کچھ رہ گیا تو صرف ان کی آخری چیخیں اور ان کے کیمپس۔ آج بھی رات کے وقت اگر کوئی اس جنگل میں جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا۔